میں نے جو آیت پڑھی اللہ فرما رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، سر سے پاؤں تک میرا وجود اللہ کی نعمت، بال نعمت، کھال نعمت، میرے اندر کتنی رگیں ہیں وہ نعمت، خون نعمت، ہڈیاں نعمت، آنکھیں نعمت، زبان نعمت، کان نعمت، ایک ایک نعمت کا تذکرہ کروں 6 گھنٹے لگ جائیں مجھے اتنی نعمتیں بھی یاد نہیں۔ خود اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یا اللہ تیرا حکم ہے تیری نعمتوں کو یاد کریں، تیرا فرمان تیری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، جب گن نہیں سکتے تو ساری نعمتوں کو یاد کیسے کریں؟ تو گنی نہیں جا سکتی۔ ہوا نعمت، فضا نعمت، پانی نعمت، آسمان نعمت، سورج چاند ستارے نعمتیں ہی نعمتیں، خود فرما رہا ہے گن نہیں سکتے، تو جب گن نہیں سکتے تو یاد کیسے کرے؟ سوال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو جواب ملتا ہے میں ایک نعمت ایسی دے رہا ہوں جس نے اس کو یاد کر لیا اس نے سب کو یاد کر لیا۔ وہ نعمت میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نعمتوں کی اصل ہیں، جان ہیں، بنیاد ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی۔ یہ میرا فرمان نہیں، پیر صاحب کا کہنا نہیں، خطیب صاحب کا کہنا نہیں، کوئی 14ویں 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں 9ویں صدی کے کسی امام کا کہنا نہیں، خود رب فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے پیارے تجھے نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ ذرا دھیان دیجئے گا، رب کے معنی کیا ہیں؟ پالنے والا۔ جب کوئی پلنے والا نہیں تھا وہ کس کا رب تھا؟ ہے نا سوال؟ جب کوئی پلنے والا ہی نہیں تھا وہ کس کا رب؟ اس کا ایک نام ہے الرزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ جب کوئی رزق لینے والا نہیں تھا وہ کس کا رزاق تھا؟ اس کا ایک نام الستار، پردہ پوشی کرنے والا۔ تو جب کوئی پردہ پوشی کرانے والا نہیں تھا وہ کس کا پردہ پوش تھا؟ تو ہمیں تو رب ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مختصر سے وقت میں آپ کے خطیب محترم نے 3-4 سوال مجھے بتائے. انشاءاللہ تعالی ان کا جواب پیش کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صدر محترم حضرت پیر صاحب اور دیگر علماء جن کے نام لیے گئے اور اساتذہ، سب سے دعاؤں کا طالب ہوں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور جتنے محبت سے آئے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. عقیدہ کس کو کہتے ہیں ہمارے اکثر لوگ نہیں جانتے. عربی نہیں پڑھی ورنہ کتنے سوال خود بخود ختم ہو جاتے. قرآن اور حدیث کی بات کو دل میں نقش کر لینا عقیدہ کہلاتا ہے. عقیدہ بنتا ہے قرآن و حدیث سے، کسی مفتی یا پیر کی بات سے عقیدہ نہیں بنتا. عقیدت کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ آپ نے سن لیا. نصوص جمع نص کی، نون صاد، نص قرآن حدیث کے الفاظ کو کہتے ہیں. وہ اس میں عقیدہ نکلتا ہے، وہ دل میں جما لیا، عقیدہ ہو گیا. کوئی بھی اچھی چیز جس کے لیے دل میں جگہ بن جائے اس کو عقیدت کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہمارے عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے اور ہم اہل سنت ہیں. ہم ذرا زور سے، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزا دے. ہم اہل بدعت نہیں ہیں، اہل سنت ہیں. جو ہم کو بدعتی کہتے ہیں ان کو ہمارا نام بھی معلوم نہیں ہے. ہم اہل بدعت نہیں ہیں، اہل سنت ہیں. ہم میلاد مناتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، تو سیدھا سا جواب ہے ہماری قسمت میں لکھا ہے. دلیل مانگنے والوں، تم جو کچھ کرتے ہو، تم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ فلاں چیز کے لیے کرتے ہیں فلاں. تم جو مرضی کر لو، اپنے بیٹے کی سالگرہ منا لو، اپنی شادی کی سالگرہ منا لو، نہیں پوچھتے ہو کہاں لکھا ہے، مناتے ہو، چراغاں بھی کرتے ہو، پھول بھی لاتے ہو، کیا طریقے کرتے ہو. تم نے کبھی نہیں پوچھا کہاں لکھا ہے. تمہیں اگر نبی سے محبت ہوتی تو تم اعتراض نہ کرتے. 14 اگست کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے، انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی. حکومت کہتی ہے جھنڈے لہراؤ، چراغاں کرو، ترانہ پڑھو کہ یہ پاکستان سے محبت کی نشانی ہے.
14 اگست منانا پاکستان سے محبت کی نشانی ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ تو اگر 14 اگست منانا پاکستان سے محبت کی نشانی، تو 12 ربیع الاول منانا نبی سے محبت کی نشانی ہے۔ لیکن انہوں نے جو سوال کیے 3-4 جی کیا صحابہ نے منایا؟ 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے، تم اس دن خوشی مناتے ہو۔ کیا قرآن میں کہیں میلاد منانے کا ذکر ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں، یہ کرتے نہیں، ان سے کروائے جاتے ہیں۔ پیچھے کوئی اور ہے، پیچھے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تقریر پھیلا سکوں۔ حضرت قبلہ صاحب زادہ حامد رضا صاحب نے مجھے، ان کو پتہ چلا سیالکوٹ آ رہا ہوں، میرا ابھی پروگرام ہے، لیکن انہوں نے کہا ہمیں 1 گھنٹہ چاہیے۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ کے اس بوتر کے علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، حالانکہ پنجابی میں جڑا بوتریا جاوے وہ معنی اور ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ کا یہ علاقہ ویسے بھی مشہور ہو گیا کہ آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کی وجہ سے بھی اس کی شہرت ہو گئی۔ بہرحال میں نے قرآن کی آیت پڑھی، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس یاد کرو، آپ کی توجہ میری طرف رہے، پس یاد کرو آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی ملے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تو پتہ چلا ہمارا دین یاد منانے پر زور دیتا ہے۔ سارے نبیوں کو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ جو بھی ہے جس کا ذکر ملتا ہے، یاد کرو یاد کرو، تو قرآن یاد منانے پر زور دیتا ہے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی، اللہ فرما رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، سر سے پاؤں تک میرا وجود اللہ کی نعمت، بال نعمت، کھال نعمت، میرے اندر کتنی رگیں ہیں وہ نعمت، خون نعمت، ہڈیاں نعمت، آنکھیں نعمت، زبان نعمت، کان نعمت، ایک ایک نعمت کا تذکرہ کروں 6 گھنٹے لگ جائیں، مجھے اتنی نعمتیں بھی یاد نہیں۔ خود اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یا اللہ تیرا حکم ہے تیری نعمتوں کو یاد کریں، تیرا فرمان تیری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، جب گن نہیں سکتے تو ساری نعمتوں کو یاد کیسے کریں؟ تو گنی نہیں جا سکتی۔ ہوا نعمت، فضا نعمت، پانی نعمت، آسمان نعمت، سورج، چاند، ستارے، نعمتیں ہی نعمتیں۔ خود فرما رہا ہے گن نہیں سکتے، تو جب گن نہیں سکتے تو یاد کیسے کرے؟ سوال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو جواب ملتا ہے میں ایک نعمت ایسی دے رہا ہوں جس نے اس کو یاد کر لیا اس نے سب کو یاد کر لیا۔ وہ نعمت میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نعمتوں کی اصل ہیں، جان ہیں، بنیاد ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی۔
یہ میرا فرمان نہیں، پیر صاحب کا کہنا نہیں، خطیب صاحب کا کہنا نہیں، کوئی 14ویں 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں 9ویں صدی کے کسی امام کا کہنا نہیں، خود رب فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے پیارے تجھے نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ذرا دھیان دیجئے گا، رب کے معنی کیا ہیں؟ پالنے والا۔ جب کوئی پلنے والا نہیں تھا وہ کس کا رب تھا؟ ہے نا سوال؟ جب کوئی پلنے والا ہی نہیں تھا وہ کس کا رب؟ اس کا ایک نام ہے الرزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ جب کوئی رزق لینے والا نہیں تھا وہ کس کا رزاق تھا؟ اس کا ایک نام الستار، پردہ پوشی کرنے والا۔ تو جب کوئی پردہ پوشی کرانے والا نہیں تھا وہ کس کا پردہ پوش تھا؟ تو ہمیں تو رب ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اللہ تھا ظاہر نہیں تھا، ظاہر ہوا تو نبی کی بدولت ہوا۔ نبی کی وجہ سے اللہ اپنی پہچان کرا رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ، وہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ ہوا ضمیر ہے، علماء جانتے ہیں مرجع کس کی طرف وہ لوٹ رہی ہے، جب تک وہ پتہ نہ چلے تو ضمیر کا پتہ نہیں چلتا۔ الذی اس میں موصول ہے، موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ ہو۔ میں سمجھا دیتا ہوں، مشکل لفظ ہے، سمجھا دیتا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہے میں یہ محمد ابو بکر صاحب بیٹھے، میں ان سے کہوں آپ کو اس نے سلام کہا ہے، پہچان لیں گے؟ یہ اس کون ہے؟ سلام تو اس نے کہا مگر یہ اس کون ہے؟ نہیں، میں ان سے کہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو پگڑی دی، اب پہچان لیں گے یا نہیں؟ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ اپنا نام نہیں لے رہا، هو اللہ الذی نہیں، هو الذی ارسل رسولہ۔ مجھے پہچانتے ہو تو میں وہ ہوں جس نے رسول بھیجا ہے۔ اپنا تعارف اللہ اپنے رسول کے ذریعے کرا رہا ہے۔ تو اب میرا جملہ بڑا مشہور، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے۔ نبی کا دامن چھوڑ دیں تو بات بنتی نہیں۔ قرآن پڑھیے۔ یہ میں جتنے دوست بیٹھے میں ایک ایک کا نام پوچھوں بات کروں، آپ کہیں گے ہمارا نہیں لیا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھوں قرآن میں توحید کا ذکر کہاں ہے کہ اللہ ایک ہے؟ آپ کو ساری آیتیں یاد نہیں ہوں گی، ایک آیت آپ ضرور پڑھ دیں گے، قل هو اللہ احد۔ ساری آیتیں یاد نہیں، یہ تو یاد ہوگی۔ اب جس کا فون بجا اس سے چھین لیا جائے گا۔ آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہو، مسجد میں گھنٹی بجانا آپ کی کتنے سال کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے فون سائلنٹ کرو۔ آپ لوگ مکہ جا کے نہیں کرتے، مدینہ جا کے نہیں کرتے تو یہاں کیا کریں گے؟ مسلمان ہیں نا آپ لوگ۔ سنیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ قل شروع میں کیوں لگا ہوا ہے؟ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کلمہ جملہ پورا ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، مگر شروع میں قل لگا ہوا ہے۔ کوئی پوچھ لے وہ اللہ کون اللہ، تو یہ قل اس کا جواب ہے، وہ اللہ جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ترجمانی فرماتے ہیں، فیض پہنچا رضا احمد پاک سے،
فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات، ہمیں رب بھی ملا تو ان کی بارگاہ سے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ان کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اب پتہ چل گیا کہ میرے نبی سب سے بڑی نعمت ہیں، نعمتوں کی اصل ہیں، جان ہیں، روح ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے کہا ہم نے مان لیا، کوئی اور دلیل بھی مل جائے، آج کل لوگ یہی کہتے ہیں دلیل، چلو جی دلیل سنا دے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، حضور میں جب دعا کرتا ہوں تو دعا میں ایک حصہ درود شریف، 3 حصے حاجات پیش کرتا ہوں، میرا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا ہے۔ صحابی یہ نہیں کہتے حضور حاجات بہت زیادہ ہیں تو مجھے حاجات بھی پیش کرنی ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں اچھا حضور آدھا ٹائم درود، آدھا ٹائم حاجات، دعا، ٹھیک ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 حصے درود، 1 حصہ دعا، یعنی سمجھو 1 گھنٹہ اگر دعا کر رہا ہوں تو 45 منٹ درود اور 15 منٹ دعا، اب ٹھیک ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، کوئی حاجت پیش نہیں کروں گا، صرف درود پڑھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں تو ایسا کرے گا تو تیرے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے، دوسروں کو تو وہ ملے گا نا جو مانگیں گے، تجھے بن مانگے سب ملے گا۔ تو جو نبی کو یاد کرتا ہے وہ سب کو یاد کرتا ہے۔ اچھا یاد کیسے کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب اللہ فرمائے چرچا کرو، یہ کہیں بدعت، میں رب کی مانوں یا ان کی؟ میں نے نام لیا اونچی، کل کو اگر کوئی کہے کہ رات کو ہمارے خلاف بول گیا تو کہنا اس نے تو نام نہیں لیا تھا، اچھا وہ تم ہو، ہاں پتہ چل گیا وہ کون ہے، سمجھ آئی؟ چرچا کرو۔ یہ مجھے لے کے آئے ہیں میاں ارسلان صاحب، برتن بناتے ہیں، فیکٹری ہے ان کی، یہ پوسٹر چھاپیں، بروشر چھاپیں، فلیکس لگائیں، ان کو اختیار ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کسی کی کوئی بھی پروڈکشن فیکٹری ہو، کچھ بناتے ہوں، آپ اس کے لیے جتنی چاہیں مشہوری کریں، اختیار ہے یا نہیں؟ تو رب کی نعمت کے چرچے پر تکلیف کیوں ہے؟ رب نے بنایا، ساری کائنات بنائی، جس کی خاطر بنائی اس کا چرچا نہ کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے ماننا نہیں، ہم نے چھوڑنا نہیں، ہمارا کہنا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ رب کہتا ہے خوشیاں مناؤ، یہ کہتے ہیں بدعت۔ ان کی مانیں یا رب کی مانیں؟
آپ نے جلسہ کرنا ہوتا ہے، آپ نے تقریب کرنی ہوتی ہے، آپ جناب قالین بچھاتے ہیں، چاندنی بچھاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، پھول لاتے ہیں، سجاتے ہیں، کیوں کہ مہمان کو بلانا ہے آپ نے۔ اللہ نے بھی اپنے حبیب کو دنیا میں لانا تھا، زمین کا فرش بچھا دیا، سبزہ لگا دیا، درخت اگائے، پھل پھول بنائے، سورج چاند ستاروں کے قمقمے لگائے، حبیب سے فرمایا تشریف لے آؤ۔ تو یہ تو طریقے رب نے سکھائے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب ایک لائٹ لگا لو کافی ہوتی ہے، یہ اتنے سارے قمقمے، میں نے کہا رب نے سکھایا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اللہ ایک سورج بنا دیتا، اتنے چاند تارے کیوں بنائے ہیں؟ یہ رب نے سکھایا ہے۔ ہم ویسے چاند تارے نہیں لا سکتے، قمقمے لگا کے اس سنت کو پورا کر لیتے۔ آئیے، ٹائم زیادہ نہیں ہے، سوالوں کے جواب۔ پہلا سوال، قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ سنیں، سورہ مریم پارہ نمبر 16، اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام وسلام، اور سلام ہو علیہ اس پر، یوم ولدہ جس دن پیدا ہوا۔ یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ موجود، اگر آنکھیں نہیں ہیں، دماغ نہیں ہے تو میرے پاس علاج نہیں ہے۔ قرآن نے نبی کی ولادت کے دن پر سلام بھیجا ہے۔ اللہ کا سلام نبی کے یوم پیدائش پر۔ میں منہ کے بالکل قریب تو نہیں کروں گا نعت خوانوں کی طرح، ٹھیک ہے؟ یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ موجود، اب اللہ نبی کی پیدائش کے دن پر سلام بھیج کر مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے نبی کی پیدائش کا دن عام دن نہیں ہے، خاص دن ہے، اور ایسا دن کہ اللہ اس پر سلام بھیج رہا ہے۔ کیا اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ قرآن میں صاف الفاظ، واضح الفاظ موجود۔ اللہ سلام بھیجے نبی کی پیدائش کے دن پر، پتہ چل گیا نبی کی پیدائش کا دن بہت خاص دن ہے، اور اس دن کو مسلمان عید مناتے ہیں۔ عید عرفی ہے، ایک ہوتی ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ عرفی عید۔ خوشی کے موقع کو کیا کہتے ہو؟ دوست ملے بڑی مدت کے بعد، یا تیری دید آج تو میری عید ہو گئی، تو خوشی پر عید عرفی طور پر کہا جاتا ہے۔ ہم عید مناتے ہیں انہوں کو منانے کی، نہ ان کو ہمت، ہاں یہ جشن مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ اگر ان کے نزدیک جشن منانا جائز نہ ہوتا تو کسی چیز کا نہ مناتے، مگر یہ اپنے مدرسے کا دن، اپنے مفتی کے جشن مناتے ہیں۔ ان کو نبی سے محبت نہیں ہے، نبی کا جشن، باقی سارے جشن مناتے ہیں۔ یا تو جشن پر اعتراض ہوتا، مگر یہ دوسرے جشن منا کر یہ بتا رہے ہیں کہ جشن پر اعتراض نہیں، اعتراض نبی پر ہے، کیونکہ ان کو نبی سے محبت۔ آؤ میں قرآن سے آپ کو عید کا لفظ سناؤں۔ سورہ المائدہ قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ دعا کر رہے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے رب، ہمارے پالنے والے، آسمان یعنی اونچائی سے ہم پر اتار، انزل علینا ہم پر اتار، مائدہ۔ مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان، ایسا دسترخوان جس پہ نعمتیں تیار موجود ہوں۔ تکون لنا عیدن، یہ عید کا لفظ قرآن میں، تکون لنا عیدن، کہ جس دن وہ نعمت نازل ہو وہ ہمارے لیے عید ہو جائے۔
لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے بتا دیا کہ نعمت کے نازل ہونے کا دن عید کا دن ہوتا ہے۔ قرآن سے ثبوت مل گیا۔ اب بوتر میں جمع ہونے والوں، ایمان سے بتانا، میرا لحاظ نہ کرنا، ایمان سے بتانا مائدہ بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے؟ اگر میرا نبی نہ ہوتا تو مائدہ بھی نہ ہوتا، حضرت عیسیٰ نہ ہوتے، دعا نہ کرتے۔ تو اب پتہ چل گیا جس دن مائدہ اترا وہ دن عید کا دن، تو جس دن نبی پاک آئے وہ صرف عید کا دن نہیں، سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ یا رسول انہوں نے عید منانی نہیں، ہم نے چھوڑنی نہیں۔ میلاد النبی کا مہینہ شروع ہوتا ہے، گھر گھر جھنڈے لہراتے ہیں، قمقمے روشن ہوتے ہیں، درود و سلام کے ترانے شروع ہو جاتے ہیں، مومن جھوم جھوم کے کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ اور نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ۔ ہم عید مانتے ہیں، مناتے ہیں۔ کتاب کا نام البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر کی۔ ہم تو ان کو مانتے ہیں، یہ مخالفین بہت زیادہ مانتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ اس کا شاگرد، علامہ ابن قیم اس کا شاگرد ابن کثیر، عربی کتاب اردو ترجمہ بھی خود انہوں نے کیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک پیدا ہوئے تو حوروں نے، فرشتوں نے، جانوروں نے، پرندوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ایک رو رہا تھا، ایک کیونکہ اس کو خوشی، کون تھا وہ؟ پہچان گئے آپ؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اسی بات کو سامنے رکھ کے بڑا پیارا شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جنہیں خوشی ہے وہ منا رہے ہیں، جن کو نہیں ہے وہ مناتے نہیں۔ اگلی بات میں پھیلا نہیں سکتا، مختصر کر کے، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاسپٹل والے یا اسپتال والے یا بلدیہ یا نادرہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ، پتہ ہے؟ جن کے ہو گئے بچے ان کو تو پتہ ہی ہوگا نا، باقی امید رکھو خیر آپ کے ہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ کیا دیتے ہیں؟ برتھ سرٹیفکیٹ۔ پورے عرب میں ابھی بھی اس برتھ سرٹیفکیٹ کو شہادہ میلاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شہادہ میلاد کے معنی پیدائش، ظرف زمان ہے۔ پیدائش آپ اس میں اعلیٰ کہیں، ظرف زمان ہے یہ، پیدائش کا وقت، پیدائش کی جگہ، پیدائش۔ تو پتہ چلا میلاد منانا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کس کا میلاد نہیں ہوا؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کا میلاد نہیں۔ تو نبی کا میلاد منا کر یہی کہتے ہیں وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق مانتے ہیں، اسی لیے میلاد مناتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی بات کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ تو جب نبی پیدا ہوئے صحابی تھے کدھر؟
اس وقت کوئی صحابی تھا اونچی؟ اس وقت اللہ نے منایا، کیونکہ صحابی نہیں تھے، اللہ نے منایا۔ وہی نبی جب مدینے آیا صحابہ نے منایا یا نہیں منایا؟ اچھا، میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں پوندہ کیونکہ توجہ، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سب کی توجہ میری طرف۔ سفید کاغذ لے لو، وائٹ پیپر، اس پہ یہ لکھ دو کہ وہ کام جو صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا لکھ کر دستخط کر دو۔ اگر تمہارے نزدیک میلاد کے بارے میں یہ سوال ہے کہ کیا صحابہ نے منایا، تو میں تمہیں کہتا ہوں اگر یہ کوئی دلیل اور قانون ہے تو لکھ دو کہ ہر وہ کام جو صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ لکھ کے دے دو۔ 40 سال تو مجھے ہو گئے کہتے ہوئے، اس سے پہلے ہمارے دیگر علماء، آج تک انہوں نے لکھا، کیونکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ تو جب یہ دلیل نہیں ہے تو میلاد کے موقع پر اس کو کیوں پیش کر رہے ہو؟ میرے پاس ثبوت ہے صحابہ کے میلاد منانے کا، وہ میں دوں گا، وہ میرا ذمہ ہے۔ تم نے اعتراض کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک یہ کوئی قانون یا دلیل ہے؟ اگر ہے تو لکھو، ورنہ میرے پاس لسٹ ہے کہ صحابہ نے کتنے کام نہیں کیے جو تم کرتے ہو۔ پھر میرا سوال ہے، پھر تمہیں جواب دینا ہوگا۔ سب سے پہلے آ جاؤ قرآن پر۔ قرآن کا نسخہ آج جس طرح موجود ہے کیا صحابہ کے زمانے میں تھا؟ اس پہ زیر زبریں لگی ہوئی تھیں، ترتیب کے ساتھ پورا رنگین کاغذوں پہ چھپا ہوا تھا، اونچی ترجمہ لکھا ہوا تھا، حاشیہ لکھا ہوا تھا؟ پہلے اس کا ثبوت دو مجھے۔ حج کے سوا صحابہ کوئی اجتماع سالانہ کرتے تھے؟ اونچی، میں پوچھ رہا ہوں، جواب دینا پڑے گا تمہیں۔ مدرسے اس طرح تھے؟ ان میں پیریڈ تھے کہ یہ حدیث کا، یہ تفسیر کا، یہ فقہ کا، یہ گرامر کا، ایسا تھا؟ حدیث کی کتابیں باب لگے ہوئے، چیپٹر لگے ہوئے اس طرح تھیں؟ دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے؟ ختم بخاری ہوتا تھا؟ دو نا جواب۔ تم جھنڈے لگا کر جلسے کرتے ہو، پارٹی کے ریلی نکالتے ہو، صحابہ نے اس طرح کیا؟ اونچی، سوالوں کی لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی، ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ مگر اعتراض صرف میلاد پہ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ انہیں چڑ نبی سے ہے اور کسی چیز سے؟ سارے کام کرتے ہیں، مگر نبی کی بات آ جائے تو اعتراض کرتے ہیں۔ تو انہیں چڑ نبی سے ہے، تو جو نبی سے چڑھتا ہے وہ مسلمان ہے؟ اس کی نماز ہوتی ہے؟ جب اس کی اپنی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب کوئی تمہاری ماں بہن کو گالی دے دے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ تو ماں بہن کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی عزت زیادہ ہے؟ تو جو نبی کے بارے میں غلط بات کرے اس کو ہم امام بنا سکتے
آئیے اب آپ کو 2-3 ثبوت دے رہا ہوں صحابہ کے میلاد منانے کا۔ کتاب کا نام الدر المنظم، لکھنے والے شیخ الدلائل مولانا عبدالحق محدث الہٰبادی، علماء دیوبند کے استاد ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی ہیں۔ کتاب چھپی ہوئی ہے، انگلش میں نہیں ہے، اردو عربی فارسی میں۔ انہوں نے میلاد پر تمام اعتراضات کے جوابات اس میں لکھے ہیں۔ 150 سال پرانی کتاب مجتبی دہلی کی چھپی ہوئی میرے پاس ہے، اب پاکستان میں چھپ چکی ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے 2 حدیثیں لکھی ہیں صحابہ کے میلاد منانے کی، اور اس پر تقریر ہے حاجی امداد اللہ صاحب کی کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے، تمہارے گھر کی گواہی، تمہارے اپنے مفتیوں کے فتوے ہیں۔ 2 حدیثیں لکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو الفضل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر والوں کے ساتھ جمع ہو کر میلاد منا رہے تھے۔ حضور ان کے گھر تشریف لائے، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ ان کا میلاد منا رہے ہیں، ذکر میلاد کر رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے مغفرت ہو گئی۔ حوالہ غلط ہو، یہ آپ کے سامنے حضرت حافظ الحدیث شیخ الحدیث کے شہزادے موجود ہیں، ان کو ذمہ دار جس چوک میں چاہو کھڑا کر کے مجھے گولی مار دینا، اور حوالہ غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ تم آؤ، حوالہ صحیح ہے، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، میں کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ مل کے میلاد مناؤ۔ دوسری حدیث، مجھے وہ گلی کا نام یاد نہیں ہے، اس میں وہ بھی لکھا ہوا ہے، حضور وہاں سے گزر رہے تھے، صحابہ وہاں جمع تھے، صحابہ وہاں کہہ رہے تھے یہی دن ہے، یہی دن ہے، یہی دن ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، کیا کر رہے ہو؟ حضور آج آپ کے میلاد کا دن ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا تم سب کے لیے میری شفاعت ہو گئی۔ یہ 2 حدیثیں تمہارے گھر سے میں نے پیش کی ہیں، ہے ہمت تو ان کو رد کر کے دکھاؤ۔ کہتے ہو صحابہ نے میلاد منایا، اور صحابہ تو روز میلاد مناتے تھے، وہ نبی کا دیدار ہوتا تھا، ان کی تو روز عید ہوتی تھی۔ آؤ مسلم شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اب وہ اٹھا لو، آپ کو تو یہ میں نے آپ کی کتاب سے دیا۔ اب مسلم، صحابہ جمع ہیں، صحابہ، حضور ان کے پاس آئے، کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، یہ جلسہ کیسا؟ انہوں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا شکرانہ، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ مننا لفظ موجود ہے، احسان کیا آپ کو، علینا ہم پر، آپ کو آپ کی وجہ سے، مننا علینا بکا، یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا اسی لیے بیٹھے ہو؟ جی اسی لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا قسم اٹھاؤ۔ انہوں نے قسم اٹھائی، اسی لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی ہے کہ تم پہ شک ہے، میں نے قسم کیوں اٹھوائی، میرے پاس جبریل آئے ہیں اور آ کے مجھے بتایا کہ تمہارے اس طرح بیٹھ کر میرا یہ جو ذکر کر رہے ہو، اللہ کا احسان مان رہے ہو کہ اللہ نے مجھے بھیجا، تم پر احسان کیا، اس پر اللہ خوش ہو رہا ہے۔ اچھا سمجھدار لوگوں کو بات بتاؤں، سمجھدار لوگ ذرا سن لیں۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت غلط کام ہے، نعت شریف غلط کام ہے، بیان غلط کام ہے، درود و سلام غلط کام ہے، دعا غلط کام ہے، نہیں کھانا کھلانا غلط کام ہے۔ تو یہ انہی چیزوں کے مجموعے کو میلاد کہتے ہیں۔ سارے جائز کام ہیں مگر ان کی کھوپڑی میں آتے کیوں؟ کہ ان کو نبی سے محبت، جس کو محبت ہوتی ہے وہی باتیں کرتا ہے، وہی ذکر کرتا ہے، وہی سجتا ہے اور سجاتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ بھی مختصراً آپ کو پیش کیا۔ اب ان کا اگلا سوال کہ جی 12 وفات کا لفظ پرانے لوگ کہتے تھے، 12 تاریخ وفات کی ہے، پیدائش کی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو 12 وفات کا لفظ ہے یہ تم نے سکھایا ہے، میرے نبی کی وفات کی تاریخ 12 نہیں۔ میرے پاس فون میں موجود ہے، جس کو چاہیے ہو میں بھیج سکتا ہوں۔ 2015 میں دارالعلوم دیوبند سے ان کا رسالہ ترجمان چھپا ہے، میرے پاس اس کے تمام صفحوں کی فوٹو موجود ہے۔ 5 صفحوں میں مضمون لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے، تمہارے اپنے کہہ رہے ہیں، انہوں نے لکھا۔ تھانوی صاحب نے 4 کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ نشر الطیب میں لکھا، افاضات یومیہ میں لکھا، میلاد النبی ان کی اگلی کتاب اس میں لکھا، امداد الفتاوی میں لکھا۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں 3 صفحے باقاعدہ بتا کے سمجھایا کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ ابوالکلام آزاد نے مقالات رسول رحمت میں لکھا کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی جن کو یہ بیہقی وقت کہتے ہیں، انہوں نے لکھا 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ پنجاب یونیورسٹی سے انسائکلوپیڈیا چھپا ہے دائرہ فرہنگ، اس میں لکھا ہے 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ تمہارے سارے کہہ رہے ہیں 12 تاریخ۔ مفتی محمد شفیع دارالعلوم دیوبند کراچی والے، انہوں نے لکھا ہے 12 تاریخ وفات کی نہیں، مگر یہ کہتے نہیں جی 12 تاریخ وفات کی۔ تو پھر تم سوگ کیوں نہیں مناتے اس دن؟ میرا سوال ہے، اگر تم کہتے ہو 12 تاریخ وفات کی ہے تو تم سوگ کیوں نہیں مناتے؟ کچھ تو مناؤ۔ نہیں، تم کہتے ہو تاریخ اصل میں 9 ہے ولادت کی، 12 تاریخ تو وفات کی ہے۔ میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں۔ پیدائش کی تاریخ 9 ہے، میں نے کہا چلو آ جاؤ 9 کو منا لو، یا لکھ کے دے دو کہ 9 کو منائیں گے تو فتویٰ نہیں لگاؤ گے، یا تو یہ لکھ دو آؤ 9 کو منا لیتے ہیں۔ تم 9 کی بات کرتے ہو، ہم تو 12 مہینے مناتے ہیں، صبح و شام مناتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھر مل جائے تو میلاد، بچے کی کامیابی ہو تو میلاد، شادی ہو تو میلاد، ہم تو 12 مہینے مناتے ہیں۔ 12 تاریخ میرے نبی کی وفات کی ہرگز 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 نہیں۔ نہیں سننا تو پھر سن لو۔ حدیث سے ثابت نبی پاک کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، وفات بھی پیر کے دن ہو گئی۔ اگر تم یہ کہتے ہو، ہم اس سادے سے سنی کو پکڑتے ہیں، ادھر آؤ اور دیکھو حضرت فاطمہ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، صحابہ غم کے مارے دیواروں سے سر مار رہے تھے، تو مٹھائی بانٹ رہا ہے، تو جھنڈے لہرا رہا ہے، تجھے نبی کی وفات کی خوشی ہوئی؟ وہ گھبرا جاتا ہے، سیدھا سادہ سنی۔ مگر اس گھبرانے والے سنی کی ایک خوبی ہے، وہ آ جاتا ہے کسی عالم کے پاس، وہ رکتا نہیں ہے، وہ آ کے تسلی کر لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے۔ تو میں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے، میرا یہ جواب پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ۔ میں نے کہا وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی، میرا نبی، ان کا کلمہ پڑھنے والا شہید، اللہ فرماتا ہے سوچنا بھی نہیں، کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ۔ تو جب کلمہ پڑھنے والے امتی کا یہ حال ہے تو جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کی کیا شان ہے؟ یہ حیات النبی بھی پورا ایک باب ہے الگ پورا، اس میں پوری تقریریں علماء کی کتابیں ہیں۔ چلو میں آپ کو سمجھا دوں، آپ کے پاس اتنے اچھے لوگ موجود ہیں، پتہ نہیں مجھے کیوں بلا لیتے ہیں، ان سے سن لیا کرو۔ سنو، آپ لوگوں نے کبھی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ اچھا، جنہوں نے پڑھی ہے ان سے میرا سوال، میں 2 منٹ کے لیے آپ سب کو مفتی بناتا ہوں، صرف 2 منٹ کے لیے، باہر جا کے نہیں کہنا کہ ہم مفتی ہیں سارے ہیں۔
صرف 2 منٹ سوال میرا، مفتی بن کر آپ جواب دو۔ فتویٰ کہتے ہیں شریعت کی رائے۔ آپ پوچھتے ہیں نا مفتی سے کہ کیا حکم ہے شریعت کا، تو سوال میں کر رہا ہوں، جواب آپ دو۔ جنازے میں مردہ آگے زندہ، مردہ پیچھے رکھ دو، زندہ آگے، نماز ہو جائے گی؟ آپ لوگ بس مفتی ہونا آپ کا ختم، آپ نے جواب دے دیا۔ بڑے آپ لوگ اچھے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ سوچ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، میں ذرا تحقیق کر لوں، نہیں، آپ نے یقینی طور پر جواب دے دیا کہ مردہ پیچھے ہو، زندہ آگے ہو تو نماز۔ پکی بات ہے نا؟ اپنے فتوے سے ہل تو نہیں جاؤ گے نا؟ ادھر کی آواز ہو، ادھر کا فتویٰ، ادھر کی آواز ہو، ایسا تو نہیں کرو گے نا؟ پکے رہو گے نا؟ آپ نے فتویٰ دے دیا، اب میں آپ کو بتا دوں، آپ نے صاف صاف فتویٰ دے دیا، اب میں ایک نماز آپ کو دکھاتا ہوں۔ معراج کی رات ہے، مسجد اقصیٰ ہے، میرے نبی آگے کھڑے ہیں، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو گئی ہے۔ اور ابھی آپ لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی، کیونکہ مردہ پیچھے زندہ آگے، امامت مردوں کی نہیں۔ ابھی آپ نے فتویٰ دیا ہے میرے نبی آگے کھڑے ہیں، پیچھے سارے نبی جن کی وفات ہو چکی، میرے نبی نے ان کی نماز پڑھا کے بتا دیا یہ سارے زندہ ہیں، یہ سارے۔ تو جس کے مقتدی زندہ ہیں ان کا امام بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ایک فتویٰ اب مفتی صاحب سے، آپ تو ایسے ہی 2 منٹ کے مفتی تھے نا، اب اصل مفتی صاحب سے فتویٰ لو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹ بولا جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ کو مفتی سے پوچھیں گے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولے کوئی تو کیا حکم؟ وہ کہیں گے کفر تک چلا جائے گا۔ کہاں تک چلا جائے گا؟ اور یہاں 2 مرتبہ قسم اٹھا رہے ہیں اعلیٰ حضرت، واللہ واللہ۔ کیا مطلب؟ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور آپ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، حقیقت میں اللہ کی قسم زندہ ہیں۔ جڑ سوکھ جائے درخت ہرا بھرا رہ سکتا، یہ کائنات ہری بھری موجود ہے تو اس کی جڑ میرے مصطفیٰ موجود ہیں۔ وہ مر جائیں تو کچھ بھی رہ سکتا نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو وفات کا غم یا خوشی وہ منائیں جن کے مر گئے، ہمارا نبی زندہ۔ اب دوسرا مسئلہ سن لو، حدیث شریف میں ہے حضرت آدم کی پیدائش کا دن جمعہ، حضرت آدم کی وفات کا دن بھی، ٹھیک ہے؟ پوچھ رہا ہوں، حدیث سنائیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ جمعہ کو کیا کہا گیا؟ الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ میرا سوال، وفات آدم کی خوشی میں عید کا دن ہے یا میلاد آدم کی خوشی میں عید کا دن ہے؟ کون کہے گا وفات آدم؟ اور وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ ہوتا نہیں۔ تو جب حضرت آدم کی پیدائش کی خوشی میں ہر جمعے کو عید مناتے ہو تو نبی پاک جو حضرت آدم کی بھی اصل ہیں، جان ہیں، ان کا میلاد بار بار کیوں نہ منائیں؟ اب حضرت آدم کی وفات کا دن بھی وہی اور میلاد کا دن بھی وہی، لیکن میلاد کی خوشی کو باقی رکھا گیا۔ تو اب کوئی کہے کہ نہیں جی 12 تاریخ ہی وفات کی ہے، زور دے ضد کرے کہ نہیں جی وہی تاریخ ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جی 12 تاریخ کو پیر کا دن نہیں آیا، کیونکہ حدیث میں پیر کے دن وفات ہوئی۔ نبی پاک نے جو آخری جمعہ آخری حج کیا وہ جمعہ کے دن تھا،
9 تاریخ عرفات میں جمعہ کے دن، اس کے بعد وہ جو مہینہ تھا ذوالحجہ کا، اس کے بعد محرم، پھر صفر اور پھر ربیع الاول. تو اس وقت سے دن گنو. 9 تاریخ حج کی سے لے کر ربیع الاول تک سارے دن گنو. کوئی مہینہ 29 کا، کوئی 30 کا، دونوں 29 کے، دونوں 30 کے، جس طرح چاہے گن لو. پیر کے دن 12 تاریخ آتی نہیں ہے. تمہارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گھر میں فیصلہ کر لو. میرے نبی پاک کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول نہیں ہے، 2 ربیع الاول ہے. کون سی تاریخ ہے؟ 2 ربیع الاول. 12 تاریخ نہیں. تو اب یہ جو ضد کر کے تاریخ بدلنے سے ہمیں میلاد سے روک سکتے، اونچی ان کے نزدیک نہیں ہے تو نہ ہو. انہوں نے منانا نہیں، ہم نے. کتنے گستاخ ہیں، کتنے بے ادب ہیں. کہتے ہیں جس طرح ہندو اپنے کنہیا کا جنم ہر سال مناتے ہیں جنم دن، تم مسلمان نبی کا مناتے ہو. یہ ان کی سوچ ہے. پھر روکا جی دیکھو نا، نبی پاک جس سال پیدا ہوئے وہ 12 تاریخ، وہ پیر کا دن، وہ سال بہت مبارک تھا. اب ہر سال تو پیدا نہیں ہوتے تو تم ہر سال کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کا بھی جواب لے لو. میں نے کہا رمضان میں شب قدر مناتے ہو؟ کہنے لگے جی مناتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس دن قرآن اترا، اس رات میں قرآن اترا. میں نے کہا ہر سال اترتا ہے؟ ہر سال اترتا ہے؟ نہیں تو پھر ہر سال کیوں مناتے ہو؟ ایک شب قدر میں اترا، قیامت تک اس کو شب قدر بنا گیا. میرا نبی بھی ایک ہی بار پیدا ہوا، مگر جس ساعت میں پیدا ہوا اس کو بڑی عید بنا گیا. باہر کے ملک میں دیکھو ان لوگوں کی سوچ، کیونکہ ان کو اعتراض کرنا ہے. باہر کے ملک میں تھا، ایک صاحب نے رکا بھیجا کہ عید الفطر پر بھی نماز ہے، عید الاضحیٰ پر بھی نماز ہے. اگر یہ عید ہے، اس عید میلاد النبی، تو اس پہ نماز کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں اس کا جواب تمہاری کتاب سے دوں گا. لاؤ اپنی کتاب دو. تبلیغی نصاب جس کا نام ہے، فضائل اعمال، یہ بستر لوٹا پارٹی جو کتاب پڑھتی ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا لاؤ. وہ اتفاق سے ان کے پاس موجود تھی، وہ لے آئے. میں نے کہا اس میں فضائل رمضان، ورچوز آف رمضان، رمضان کی فضیلت کا جو باب ہے وہ نکالو. انہوں نے نکالا. میں نے صفحہ پلٹ کے ان کو انہی کی کتاب سے میں یہ بات سنا دی جو آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں ہماری کتابیں پڑھتا ہے تو تم نے لکھی کیوں تھی؟ لکھی تھی تو چھاپی کیوں تھی؟ چھاپی تھی تو بیچی کیوں تھی؟ اب بھگتو نا. تم نے اگر اعتراض کیا تو اب تمہاری کتاب سے جواب. رمضان کے فضائل کے بارے میں جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے ساتھ مسجد میں آئے تو ایک صحابی مسجد میں سو رہے تھے. حضور اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر حضور نے حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ تاکہ وضو کر لے، نماز پڑھے، ٹائم ہو گیا، اس کو اٹھاؤ. حضرت علی نے اس صحابی کو اٹھا دیا، مگر ساتھ ہی نبی سے سوال کر لیا کہ حضور آپ نیکی میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں، آپ نے خود کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ پاس کھڑے تھے، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ مجھے کیوں فرمایا؟ اچھا کیا حضرت علی نے سوال کر لیا، ہمیں جواب مل گیا اور انہوں نے لکھ دیا. مہربانی کر دی. حضور نے فرمایا یہ سو رہا تھا، نیند میں تھا، میں اٹھاتا، اگر یہ انکار کر دیتا تو کافر ہو جاتا. میں نے تمہیں کہا کہ تم اٹھاؤ، اگر انکار بھی کرے گا تو مسلمان رہے گا. میں نے کہا اگر حضور حکم دے دیتے نماز کا اور پھر تم نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ تو یہ مہربانی کی ہے آقا نے کہ حکم نہیں دیا. لیکن مومنوں کو پتہ چل گیا کہ عید میلاد النبی عام دن نہیں ہے، خاص دن ہے. کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ اب ثبوت چاہیے.
بہت سے ثبوت ہیں، بس ایک حدیث سن لو، آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہوگی، آج پھر سن لو۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اس کا نمبر ہے 5101۔ ابھی گوگل پہ بخاری 5101 ڈالو، حدیث سامنے آ جائے گی، کیونکہ آج کل آپ سارے مسئلے مفتی گوگل سے پوچھتے ہیں تو وہ گوگل آپ کو پوری گوگلی دکھا دے گا۔ چلیں جی، حدیث کا نمبر بھی بتا دیا، کتاب کا نام بھی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب رشتے میں نبی پاک کا چچا، رشتے میں چچا ہے، اس کو اس کی لونڈی سویبہ، کچھ لوگ صوبیہ بولتے ہیں، نام ہے سویبہ، اس نے آ کر خوشخبری سنائی، تیرے بھائی جو وفات پا گئے ان کے گھر بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے۔ یہ چچا تھا، اس کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، حضور کی ولادت پر بہت خوش ہوا، بھتیجا سمجھ کر بہت خوش ہوا۔ آپ کو آ کے کوئی خوشخبری سنائے گا تو جیب سے تھوڑے سے پیسے تو دو گے نا، جاؤ مٹھائی کھا لینا، کرو گے نا۔ وہ سردار تھا اور وہ اس کی غلام تھی، خوش ہوا، انگلی کا اشارہ کیا، جا تو آزاد ہے، تو نے خوشخبری سنائی، تو آزاد ہے۔ یہ خوشی منائی اس نے اور آزاد کر دیا۔ یہاں ایک بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے، سویبہ ولادت کی خوشخبری سنا رہی ہے تو غلامی سے نجات مل رہی ہے۔ میں اور آپ میلاد منائیں گے، ہمیں جہنم سے نجات کیا نہیں ملے گی؟ سوچ دیکھیں نا آپ۔ لیجئے جناب، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، یہ دشمن ہو گیا، دشمنی میں کہاں تک چلا گیا، اس کی مذمت کے معنی برائی میں پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اور اس کی بیوی جہنم کا ایندھن جس سے آگ لگائی جاتی ہے، یہ ابو لہب بھی، اس کی بیوی جہنم کا ایندھن، یہ مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا، اس کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا کاش ان پر ایمان لے آتا، ہر وقت عذاب میں ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک ہر وقت سخت عذاب ہے، مگر جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جب کہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اور میں نے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا تھا، ہر پیر کو مجھے اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ حدیث ہو گئی پوری۔ شارحین حدیث کی شرح کرنے والے، کھول کر بیان کرنے والے، خاص طور پر شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، یہ وہ ہیں کہ تھانوی نے لکھا ہے ان کو روزانہ بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ دہلی میں مزار شریف مغل اعظم اکبر کے زمانے میں انہوں نے حدیث کا علم، نواب صدیق حسن خان الحطہ میں لکھتے ہیں، حدیث کا علم انہوں نے ہندوستان میں پھیلایا۔ وہ فرماتے ہیں ابو لہب چچا تھا ہم امتی، اس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، ہم اللہ کا حبیب سمجھ کے خوشی مناتے ہیں۔ اس نے ایک بار منائی، ہم بار بار مناتے ہیں، وہ کافر ہے ہم مسلمان ہیں۔ وہ آقا جو صرف ایک مرتبہ بھتیجا ہی سمجھ کر خوشی منانے پر دشمن کو، ہر پیر کو نواز رہا ہے، وہ غلاموں کو کتنا نوازے گا۔ مگر یہ قسمت کی بات ہے، ہماری قسمت میں میلاد منانا لکھا ہے، ان کی قسمت میں اعتراض کرنا لکھا ہے۔ یہ روئیں اپنے نصیبوں کو، ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ ہمیں ساری خوشیاں نبی پاک کی برکت سے ملی۔ ابھی سعودی بادشاہ بیمار ہوئے
تو لوگوں نے وہاں فلیکس لگائے سعودی عرب میں، میرے پاس اس کی فوٹو بھی موجود ہے. انہوں نے لکھا عافیتک عیدنا، اے بادشاہ تیرا خیریت سے ہونا ہماری عید ہے، ہماری. وہ بادشاہ کے لیے عید لکھ رہے ہیں، یہ نبی کی ولادت کو عید نہیں مان رہے. کیسے لوگ ہیں؟ ان کو محبت، مومن کی محبت کا حال کیا ہے؟ مومن کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. تو یہ ان کے 4 سوال تھے، میں نے ان کا مختصراً جواب پیش کیا ہے. اگر اب بھی کسی کو کچھ جاننا ہے، میری پوری کتاب ہے اسلام کی پہلی عید. جنوبی افریقہ میں یہ بات ہے 1989 کی، سال گن لینا، 30 سال سے تو زیادہ ہو گئے، 30-35 سال. وہاں پر میں جمعہ پڑھا رہا تھا، تو جمعے کے پہلے مجھے ایک صاحب نے ایک چھوٹا سا فلائر، وہ جو پوسٹر ہوتا ہے نا آگے پیچھے لکھا ہوا، ایک ورقے کا، وہ دے دیا. اس کا عنوان تھا انگلش میں اسلام کی تیسری عید، اسلامز تھرڈ عید، عید میلاد النبی کے. یہ اسلام کی تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ان لوگوں نے مجھے دیا کہ مولانا صاحب ہمیں اس کا جواب چاہیے. میں نے کہا دے دوں گا، ایسا کرو کہ یہ مجھے دے دو اور مجھ سے رابطہ رکھنا، میں کراچی جاؤں گا، کتابیں وہاں موجود ہیں، میں جواب لکھ دوں گا. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں ابھی جواب چاہیے اور 3 دن میں چاہیے. میں نے کہا میرے پاس اس وقت سفر میں ساری کتابیں نہیں ہیں، تو میں جواب لکھوں تو پھر جواب اکاڑوی والا ہونا چاہیے نا. تو کہنے لگے بس آپ تھوڑا سا لکھ دیں، بعد میں پھر ہم زیادہ کر لیں گے. میرے پروگرام تھے 3 گھنٹے ادھر سفر کرنا، ادھر تقریر کر کے 4 گھنٹے ادھر جانا. لیکن اس زمانے میں وہاں کی سڑکیں پانی کی طرح، گاڑیاں بڑی بہترین. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک کاپی اور قلم دے دو. 2-4 کتابیں میرے پاس تھیں، میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لکھنا شروع کر دیا. جہاں اترتے وہاں بھی لکھتا، جتنا ٹائم. 3 دن میں نے وہ جواب پورا کر لیا. وہاں کا ایک شہر ہے ڈربن، یہ صرف آپ کی عقیدے کی مضبوطی کے لیے، کوئی اپنے لیے نہیں بتا رہا، میں بہت گناہگار آدمی. میں ڈربن پہنچا، وہاں مولانا اکاڑوی اکیڈمی کے جو وہاں کے نگران تھے، ان کو میں نے دیا کہ اس کو کمپوز کرا لیں، کیونکہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کو چیک کر لیں تاکہ اس کو ان کو بھیج دیا جائے، وہ چھاپ لیں گے. مجھے اسی دن میرے آقا کی زیارت ہوئی. مجھے خوشی کہ میری محنت قبول ہو گئی. وہ کتاب اردو انگریزی میں چھپی ہوئی ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن سے. اگر آپ نے خریدنی نہیں ہے تو میرے نام کا پیج ہے کوکب نورانی اکاڑوی.com، اس پہ یہ کتابیں موجود ہیں، پڑھ لینا. اور میں نے اس وقت سے لکھ کے ان کو کہا ہوا ہے ماں کا دودھ پیا ہے تو جواب دو، ڈبے کا پیا ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. لیکن انہوں نے منانا نہیں اور ہم نے چھوڑنا. ہمارے امام کا اعلان حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے سن لیا، جان لیا. تو میں نے مختصراً جو انہوں نے کہا اس کے حساب سے بیان کر دیا. مجھے ایک اور جگہ جانا ہے، انہوں نے تو اسمبلی کا اجلاس بھی اٹینڈ کرنا ہے. تو مصروفیت، آپ لوگوں نے محبت کی، عزت سے استقبال کیا، پھولوں سے آپ نے لاد دیا. اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے، اللہ بہت برکتیں عطا فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. سنی رہنا ہے، سنی جینا ہے، سنی مرنا ہے، اور قیامت میں سنی
اٹھنا اور یہی کہتے ہوئے اٹھنا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ. السلام علیکم. ہیں تسی انہاں دا بڑا لحاظ کر رہے ہو، میرا نہیں کر رہے ہو. وہ تواڈے پنڈ دے نے اس واسطے. والد صاحب قبلہ نے لوری لکھی تھی، وہ پڑھتے تھے، آواز بھی اچھی تھی، ان کا کلام بھی ان کو سجتی تھی. میں نے یہ رات ارسلان صاحب کے گھر میں جلسہ تھا، وہاں پڑھی تو یہ کہتے ہیں وہ بھی سناؤ. تو میں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں کیونکہ حضرت نے کہا پڑھ دیں. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی. اللہ اللہ بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. در کہتے ہیں موتی کو، درر جمع اس کی. ساری دنیا میں جتنے موتی ہیں ان میں ایک موتی ایسا ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور، اس کو وہ لوگ یتیم کہتے ہیں. در یتیم کے اس جیسا کوئی اور، رب کی کائنات میں بھی میرے نبی جیسا کوئی اور. بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 اللہ